بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پہلا سوال ہے، ہمارے یہاں ایک نہایت ہی دیندار آدمی ہے، وہ خالی مریض کا نام پوچھتا ہے اور اس کے سامنے مریض کا مکمل ڈیٹا آ جاتا ہے، پھر وہ کامیاب علاج کرتا ہے۔ اس سے علاج کرانا کیسا ہے؟ وہ کتنا ہی دیندار ہو، اس کو کچھ بھی آپ کہیں، وہ میں آپ کو بتا دوں وہ کاہن ہے، وہ کاہن ہے، وہ شعبدے باز ہے۔ اس کا یہ عمل قرآن و حدیث کے بالکل واضح خلاف ہے۔ ایسے بندے کے پاس مت جائیں، اور اگر ایسے بندے کے پاس جاؤ گے، اس کے طریقہ علاج کو اچھا سمجھو گے تو پھر سن لو، یہ ایک ایسا کاہن ہے، اس کے علاج کو آپ نے قبول کیا تو ایسا بندہ جو اس کے عمل کو قبول کرتا ہے ٹھیک ہو جائے، لیکن اس ایک خالی قبول کرنے پر 40 دن کی نماز اس کی قبول نہیں ہوتی۔ لم تقبل صلاتہ، اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، کتنا؟ 40 دن تک۔ صرف خالی یہ کہنا یہ کام تو صحیح کرتا ہے، نہیں، وہ کاہن ہے۔ یہ سوال ہے، جدید تقاضے یہ ہیں کہ عورت کو وراثت میں برابر کا حق دیا جائے، جیسے نماز، روزے، حج، زکوٰۃ میں ایک جیسے اصول ہیں۔ میں سمجھتا ہوں جس نے یہ سوال کیا ہے اس نے دین کو نہیں سمجھا، اس نے دین کو نہیں سمجھا۔ دین اسلام نے وراثت میں عورت کو کیا دیا ہے، کیا مقام دیا ہے، ویسے بھی دین اسلام نے عورت کو کیا حیثیت دی ہے، اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے دور جاہلیت کو سمجھیں کہ دور جاہلیت میں عورت کی کیا حیثیت تھی۔ دور جاہلیت کو جب تقابل کریں گے پتہ چلے گا کہ اسلام نے عورت کو کیا مقام دیا ہے۔ آپ کو اس لیے گلہ ہے، اس لیے اسلام کے سے شکایت ہے، آپ نے دور جاہلیت کو اور اسلام کو پڑھا نہیں ہے۔ دور جاہلیت میں ایسے بھی لوگ تھے جس کے گھر لڑکی پیدا ہوتی، اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم۔ قرآن کہتا ہے ایسے لوگ تھے دور جاہلیت میں، جب اس کے گھر لڑکی پیدا ہوتی اس کا چہرہ کالا سیاہ ہو جاتا، قوم سے چھپتا رہتا کہ لوگ کہیں گے تیرے گھر لڑکی پیدا ہوئی، شرم کے مارے چھپتا رہتا۔ دور جاہلیت میں ایسے قبیلے بھی تھے جو پیدا ہونے والی بچی کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ آپ نے واقعات علماء سے سنے ہیں، یہ سوالات کی نشست ہے۔ ایسے لوگ بھی تھے، ایسے قبیلے تھے، وہ کہتے تھے عورت کا وراثت سے کیا تعلق، اس نے کوئی دشمن کے ساتھ جنگ لڑنی ہے، اس نے کوئی پنچایت کرنی ہے، یہ تو گھر رہتی ہے، اس کا کیا حق ہے، اس کا عورت کے وراثت کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ ایسے بھی تھے۔ جب آپ دور جاہلیت کا مطالعہ کریں گے، اس کے بعد جب اسلام کو دیکھیں گے، اسلام نے کیا کہا، لڑکی پیدا ہوئی، اسلام نے عقیقے کا حکم دیا۔ عقیقہ ایک خوشی ہے، عقیقے کا اچھا نام رکھنے کا، اچھی تربیت کرنے کا، اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس شخص کو اللہ تعالیٰ 3 بیٹیاں دے دے، 3 بیٹیاں دے دے اور تینوں کے اچھے نام رکھے، اچھی تربیت کرے، تو قیامت کے دن یہی 3 بچیاں اس کو جنت میں لے جائیں گی۔ بتاؤ، آپ سے پوچھا گیا کسی کی 2 ہیں، فرمایا جی ہاں، کسی کی 1 ہے، فرمایا اگر 1 بچی ہے، بچی کا ذکر ہے، بچے کا نہیں ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس کی تربیت کرنے والا، اخلاق اچھے دینے والا، اچھی جگہ پر رشتہ کرا کے دینے والا، اس کے لیے جنت ہے۔ ایک بات، بچی بڑی ہوتی ہے، اس کو دین اسلام نے بیٹی کا مقام دیا، درجہ دیا ہے، پھر آگے چل کر وہ ایک بیوی ہے، کہیں ماں ہے، کہیں بہن ہے، اس کی ایک حیثیت ہے۔ رہا معاملہ وراثت کا، دیکھیں اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک سوال کرتا ہوں، اگر کوئی شخص
آپ کی فیملی ہے، آپ گھر کے 2 افراد ہیں، اور وہ آپ کا کوئی عزیز آتا ہے، آپ کا ماموں ہے، چچا ہے، دادایات ہے، اور وہ نا آپ کو 2000 روپے دیتا ہے، آپ کی بیوی کو 1000 روپے دیتا ہے، اور کہتا ہے کہ جو 2000 دی ہے نا جی، اس میں تم نے اپنے اوپر بھی خرچ کرنا ہے، اپنی بیوی پہ بھی خرچ کرنا ہے، اخراجات بھی، علاج معالجہ بھی، ٹوٹل معاملات تو نے کرنے ہیں۔ اچھا جو اس کو دیے ہیں 1000، وہ اس کا جیب خرچ ہے۔ اب بتائیں اس نے زیادہ کس کو دیے ہیں؟ آپ سوچو صحیح، جس کے اوپر لوڈ ہے، اور عورت کو شادی ہوتی ہے، حق وہاں لے کر آتی ہے، اس میں اس کے خامد کا کوئی حق نہیں ہے۔ حق وہاں شادی کے جذبات جس طرح مرد میں ہیں عورتوں میں بھی تو ہوتے نہیں، ہونا نہیں چاہیے۔ عورت بھی حق مارتے ہیں، مرد بھی دے حق مار۔ کبھی سوچا جذبات تو دونوں کے نا شادی کے، دونوں کی مرضی تھی شادی کے لیے، حق مار خامن دے رہا ہے، وہ بھی اس کو مل رہے ہیں۔ دوسری بات ہے اگر اس کو یہاں سے مل رہا ہے، وہاں سے مل رہا ہے، باپ سے مل رہا ہے، ماں سے مل رہا ہے، خامد سے مل رہا ہے، آپ ذرا غور تو کریں۔ اور مسئولیت کچھ بھی نہیں، مسئولیت کچھ بھی نہیں، بالکل نہیں۔ آپ حیران ہوں گے، حیران ہوں گے۔ آپ علماء سے پوچھیں، ایک آدمی مالدار ہے، اس کی بیوی مسکین ہے، زکوٰۃ نکالتا ہے، زکوٰۃ بیوی کو دے سکتا ہے؟ پوری دنیا کے اندر کوئی عالم نہیں جو کہے ہاں دے سکتا ہے۔ خاوند بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، کیوں؟ بیوی کی ٹوٹل ذمہ داریاں خاوند پر ہیں۔ اب آپ سوال کریں، ایک عورت ہے، مالدار ہے، خاوند غریب ہے، حد درجہ خاوند غریب ہے، وہ زکوٰۃ دے سکتی ہے؟ سب کہیں گے دے سکتی ہے۔ کیوں؟ آپ نے غور نہیں کیا؟ آپ نے غور نہیں کیا کہ بیوی زکوٰۃ نکال کر خاوند کو دے سکتی ہے؟ اس کا مطلب یہ اگر ایک عورت ہے، اس کے پاس 1 لاکھ بینک بیلنس ہے، اور خاوند مزدوری کر کے شام کو آتا ہے، اسی مزدوری میں سے کھلائے گا، وہ یہ نہیں کہہ سکتا یہ لاکھ کس لیے، اس میں سے دو۔ ہاں یہ کہہ سکتی ہے تیرے پیسے کہاں گئے، گھر کا خرچہ نہیں ہے۔ جتنا عورت کے ساتھ دین اسلام نے وراثت میں بھی کیا ہے، مرد کے ساتھ اتنا کیا ہی نہیں۔ اور میں آپ کو اگلی بات بتاؤں، بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں جہاں مرد کے مقابلے میں عورت کو زیادہ ملتا ہے، عورت کو زیادہ ملتا ہے۔ مثلا ایک شخص فوت ہو جاتا ہے، یہ وراثت میرا چیپٹر ہے، میں اس کو مختصر کر رہا ہوں۔ ایک آدمی فوت ہو جاتا ہے، اس کی ایک بیٹی ہے، اس کا باپ بھی ہے، اس مرنے والے کے بھائی بھی ہیں۔ اس کنڈیشن میں اس کی بیٹی کو کیا ملے گا؟ مرنے والے کی آدھی جائیداد اس کو ملے گی، آدھی، اور باقی جو آدھی جائیداد ہے اس آدھی جائیداد میں سے باپ کو ملے گا، بھائی ہیں تو ان کو ملے گا، سب کو ملے گا۔ مردوں کو سب ملا کر بھی اتنا نہیں ہے جتنا وہ بیٹی کو مل رہی ہے۔ بعض صورتیں ایسی ہیں، یہ تو خام خواہ گلہ ہے، شکوہ ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سوال ہے، انسان اپنی زندگی میں بیوی کو کچھ دینا چاہے تو کیا اتنا ہی اولاد کو بھی دینا ہوگا؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اگر اولاد کو اپنی زندگی میں کوئی جائیداد کا حصہ دینا چاہے گا تو اولاد میں برابری کرے گا، جتنا بیٹے کو دے گا اتنا بیٹی کو دے گا، جتنے بیٹے ہیں جتنی بیٹی ہیں سب کو دینا ہوگا۔ اعدلوا بین اولادکم، اولاد کا معاملہ ہے۔ لیکن اگر اپنی جائیداد میں سے اپنی بیوی کو کچھ دینا چاہتا ہے تو اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے کہ اتنا اولاد کو دے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ ایک شخص کی اولاد ہے لیکن سب سے زیادہ خدمت اس کا بھانجا کرتا ہے، تو کیا بھانجے کو زندگی میں یا مرنے کے بعد وراثت میں شریک کر سکتا ہے؟ چونکہ اولاد کے ہوتے ہوئے بھانجا جو ہے وارث نہیں ہے، اولاد کے ہوتے ہوئے بھانجا جو ہے وہ وارث نہیں ہے، لہٰذا اپنی زندگی میں
اگر اپنی جائیداد میں سے کچھ اپنے بھانجے کو دینا چاہتا ہے وہ ذوی الارحام میں سے ذوی الارحام میں سے کچھ دینا چاہے وہ دے سکتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ جتنا اس کو دے گا اتنا اولاد کو دے گا. اسی طرح مرنے سے پہلے اپنے بھانجے کے بارے وصیت بھی کر سکتا ہے. اگر وہ وارث ہوتا تو لا وصیت لوارث، وصیت اس کے لیے جائز نہ ہوتی. کیونکہ وہ وارث نہیں ہے لہٰذا اپنی جائیداد میں سے وصیت بھی کر سکتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری جائیداد میں سے اتنا دے دینا. لیکن 1/3 سے زیادہ کسی کے لیے وصیت کرنا وہ جائز نہیں ہے. ایک شخص اپنی زندگی میں بیٹوں کو سب کچھ دے کر چلا گیا. اب اس کا ایک بیٹا اپنی بہنوں کو دینے کے حق میں ہے جبکہ باقی 5 انکاری ہیں. اب وہ اکیلا کیا کرے؟ سب سے پہلے تو ہم دعا کرتے ہیں باقی بھائیوں کے دلوں میں بھی اللہ رحم ڈالے تاکہ وہ اپنے والد کی قبر کو منور کریں، اچھا کریں. اور وہ غلطی سے یہ ترتیب بنا کر چلا گیا لہٰذا جو ان کی بہنوں کا حق ہے ان کو دینا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے. اور دوستوں کے ذریعے بھی کہیں، ان کو احساس دلائیں، قرآن و حدیث کے دلائل بتائیں، آخرت کا خوف دلائیں. لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود بھی اگر واقعی بھائی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں تو بس یہ سمجھ لیں اس کی جائیداد میں جو بہنوں کا یہ دیکھیں کہ ٹوٹل کیا پیسے تھے، اور اگر ہم سارے بھائی بہن لیتے تو پھر مجھے کتنا آتا. جتنا اس کو آتا وہ اس کا ہے، باقی جو اوپر کا ہے وہ بہنوں کو تھوڑا تھوڑا کر کے دے دے تاکہ اپنا معاملہ آخرت کے حوالے سے آسان کر لیں. ایک شخص فوت ہو گیا ہے اور ٹوٹل جائیداد اسی کے نام پر ہے جبکہ اس کے ساتھ مل کر کام کرنے والے اس کے بیٹے بھی ہیں اور پوتے بھی. اب اس کی جائیداد کس طرح تقسیم کی جائے گی؟ دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ جب آپ اپنے بیٹوں کو پوتوں کو اپنے ساتھ ملاتے ہیں تو پہلے ہی دن جس کو آپ ملائیں نہیں، آسان طریقہ یہ ہے کہ پرافٹ میں، نفع میں ان کو پرسنٹیج کا تعین کر لیے جائے. ورنہ تو کیا ہوگا، نہ وہ آپ کے ملازم ہیں اور نہ وہ جائیداد لے رہے ہیں. نتیجہ کیا نکلا؟ کل تک جو آپ کا پوتا آپ کے ساتھ دکان پر بیٹھا تھا آج چوک پر بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ وارث تو نہیں ہے. بیٹوں کے ہوتے ہوئے پوتا وارث نہیں ہے. اس لیے جب آپ سب کو شامل کریں تو ایک پرسنٹیج ہو. یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے لیے کئی مرتبہ تجار میرے ساتھ بیٹھے ہیں اور الحمدللہ ایک نتیجہ ہم نے نکالا ہے. اب بھی اگر کسی کو اشکال ہے تو وہ بعد میں الگ سے بیٹھے گا، مسئلہ حل ہو جائے گا. خلاصہ یہی ہے، اس نشست میں اتنا کہوں گا کہ اس طرح بیٹوں کو ساتھ ملانے سے پوتوں کو ان کا نفع میں پرسنٹیج ہو اور ان کو باقاعدہ طور پر ہر سال نفع میں سے 10%، 20% اپنی کمپنی میں سے دیا جائے تاکہ اس کی ایک حیثیت رہے، وہ سمجھے کہ ہمیں بھی کچھ نہ کچھ ملا ہے. میری والدہ نے بہت علاج کروایا مگر فائدہ نہیں ہوا. پھر وہ ایک حکیم صاحب کے پاس گئی. اس نے کہا کہ ایک بکری ذبح کر کے اس کے خون سے غسل کر پھر میرے پاس آ. اس نے ایسا ہی کیا. پھر حکیم صاحب نے دم بھی کیا اور کچھ پوڑیاں بھی دی. والدہ نے پوڑیاں کھائیں اور وہ ٹھیک ہو گئی، جبکہ آغا خان تک کے علاج سے فائدہ نہیں ہوا. اب بعض لوگ کہتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے. تھوڑا سا قریب آ جائے، پیچھے لوگ پریشان ہیں، وہ بیچارے پھر واپس نیچے جا رہے ہیں. تھوڑا سا آپ قریب آ جائیں. ٹھیک ہے. یہ علاج غیر شرعی ہے، بالکل غلط ہے. اس میں شرکیہ امور پائے جاتے ہیں. باقی معاملہ شفا ہو جانا نہ ہو جانا یہ تو ایک امتحان ہوتا ہے. جو بتوں کے آگے کھڑے ہوتے ہیں وہ بھی عقیدہ لیتے ہیں، نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا. یہ کام غیر شرعی ہے، اس سے بچنا چاہیے ورنہ عقیدے کی خرابی ہے، عقیدہ برباد ہے، عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. میں بہت بیمار ہوں اور اپنی صحت یابی کے بارے میں مایوس ہو چکی ہوں اور اسی وجہ سے اکثر روتی رہتی ہوں. کیا میرا یہ عمل اللہ کی ناشکری تو نہیں؟ سب سے پہلے ہم دعا کرتے ہیں اللہ آپ کو صحت دے، عافیت دے. دوسری بات یہ کہ آپ کو صبر کرنا چاہیے اور مایوسی نہیں کرنی چاہیے. انشاءاللہ یہ
ازمائش ہوتی ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ صبر کرنا چاہیے، اللہ پاک آپ کے لیے آسانی فرمائے گا، آپ ایسا نہ سوچیں۔ بعض علماء عورتوں کو قبرستان جانے سے منع کرتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ وہ جا سکتی ہے، جبکہ ان سب علماء کا تعلق اہل حدیث مسلک سے ہے۔ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، جن احادیث میں منع ہے وہاں زوار کا لفظ ہے، زوار۔ زوارات کہتے ہیں ان خواتین کو جو کثرت کے ساتھ قبرستان جانا، اس طرح صحیح نہیں ہے۔ ہاں، اگر کبھی عورت جاتی ہے جائے اور شرعی حدود میں جائے، چیخ و چلانا یہ چیزیں نہ ہوں، صبر و تحمل کا مظاہرہ کرے اور وہاں دعا کرے تو جا سکتی ہے۔ جا سکنے کی میرا موقف یہ ہے کہ دلیل یہ ہے کہ جس وقت سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے پوچھا، جب آپ قبرستان چلے گئے تھے رات کو، ان کی باری تھی اور وہ بھی پیچھے چلی گئی تھی، بعد میں پتہ چلا، خیر ایک واقعہ ہے، بعد میں سید عائشہ نے پوچھا اگر میں قبرستان جاؤں تو کیا دعا پڑھوں؟ اگر جیسا کہ صحیح میں آتا ہے، اگر میں قبرستان جاؤں تو کیا دعا پڑھوں؟ اگر عورت کا مطلقاً قبرستان میں جانا ناجائز ہوتا آپ منع کر دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر تو قبرستان جائے تو یہ دعا پڑھ، جو قبرستان میں دعا پڑھی جاتی ہے نبی علیہ السلام نے وہی دعا بتائی۔ اس کا مطلب یہ عورت قبرستان جا سکتی ہے، لیکن جو زوارات ہیں اور کثرت کے ساتھ آ رہی ہیں جا رہی ہیں اور ان کے ہاں کوئی یعنی اصول نہیں ہے شریعت کے اور شریعت کی پاسداری نہیں ہے، ان سے سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے، بلکہ بعض احادیث میں اس طرح کی خواتین پہ لعنت بھیجی گئی ہے۔ اور باقی جو کہا جاتا ہے کہ سیدہ فاطمہ کو نبی علیہ السلام نے دیکھا آتے ہوئے، تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ کہاں گئی تھی؟ تو اس نے کہا کہ فلاں جگہ فوت کی ہو گئی تھی تو میں ان کے گھر گئی تھی۔ تو نبی علیہ السلام نے اگر تو ان کے ساتھ قبرستان جاتی تو پھر اس وقت تک جنت میں نہ جاتی جب تک تیرے باپ کا دادا جنت میں نہ جاتا۔ تو نبی علیہ السلام نے بالکل جو فرمایا وہ حدیث اس حدیث سے ٹکراتی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ جب جنازہ، کیونکہ آپ نے فرمایا اگر ان کے ساتھ تو قبرستان میں جاتی ہے، ان کے گھر گئی ٹھیک ہے، اگر جنازے کے ساتھ عورت قبرستان جائے تو یہ غلط ہے، یہ ناجائز ہے۔ نبی صاحب نے اس لیے منع کیا اگر تو ان کے ساتھ قبرستان جاتی تو پھر یہ بات ہے۔ تو خواتین جنازے کے ساتھ قبرستان نہیں جا سکتی، لیکن ویسے مطلقاً جس طرح میں نے کہا وہ جا سکتی ہیں۔ میں بہت زیادہ تکلیف میں ہوں اور اللہ تعالیٰ سے صرف یہی دعا مانگتا ہوں کہ یا اللہ مجھے شفا دے دے یا پھر موت دے دے، میری یہ دعا کیسی ہے؟ آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو صحت دے، اور آپ کی یہ دعا شریعت کے خلاف ہے، غلط ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دعا یہ کرو، اے اللہ جب کوئی تکلیف ہو یا پریشانی ہو تو اللہ تعالیٰ سے یوں کہو کہ اے اللہ اگر میری موت میری زندگی سے بہتر ہے تو پھر مجھے موت دے دے، اور اگر میری زندگی میری موت سے بہتر ہے تو پھر تو زندہ رکھ، تو جانتا ہے میں نہیں جانتا۔ کیونکہ آپ موت مانگ رہے ہیں، ہو سکتا ہے موت کے مقابلے میں زندگی بہتر ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے، اللہ آپ کو صحت دے، اللہ تعالیٰ آپ کو عافیت دے، تو اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کرو۔ حدیث میں آتا ہے ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا تو آپ حیران ہو گئے، نہیں پہچان سکے، اس نے اپنا تعارف کرایا۔ حدیث میں آتا ہے وہ بیماری کی وجہ سے اس طرح ہو چکا تھا، حدیث کے الفاظ ہے جیسے پرندے کا جانور جب انڈے سے نکلتا ہے، پرندے کا جانور انڈے سے نکلتا ہے تو کیسا ہوتا ہے، نہ اس کے اوپر پر ہوتے ہیں، نہ اس کی کوئی شکل شباہت خوبصورت والی ہوتی ہے، عجیب و غریب ہوتا ہے، اس طرح ہو چکا تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تو نے کیا کہا، یہ کیا ہو گیا؟ اس نے کہا میں نے نبی علیہ السلام اللہ سے دعا مانگی تھی، اے اللہ جو تکلیف تو نے مجھے آخرت میں دینی ہے مجھے دنیا میں دے دے،
جو تکلیف تو نے مجھے آخرت میں دینی ہے آخرت میں نہ دے، دنیا میں دے دے۔ نبی علیہ السلام ہے، تو اللہ کی تکلیف کو برداشت کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے تو نے عافیت طلب کیوں نہیں کی؟ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ دنیا کی بھی عافیت، آخرت بھی عافیت۔ تو دنیا کے اندر اللہ سے عذاب مانگ رہا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ اسی طرح بندہ یہ دعا نہ مانگے کہ موت دے دے، نہیں، اللہ سے یہ دعا مانگے، اے اللہ اگر میری زندگی میری موت سے بہتر ہے تو پھر مجھے زندہ رکھ، اور اگر میری موت زندگی سے بہتر ہے تو میری موت دے دے، تو جانتا ہے میں نہیں جانتا۔ یہ طریقہ ہے۔ کافر ناپاک ہے، اگر ان کا جسم لگ جائے تو کیا جسم ناپاک ہو جاتا ہے؟ اور اسی طرح اگر مجبوری میں کسی کافر سے ہاتھ ملانا پڑے تو کیا ہاتھ دھونا پڑے گا؟ کافر کی جو نجاست ہے یہ لغوی ہے، لفظی ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ غلط سمجھے جن لوگوں نے سمجھا۔ کافر پلیت ہے اور یہ اس کی نجاست جو ہے یہ حکمی ہے۔ کیا ہے؟ حکمی ہے، لفظی نہیں ہے، لفظی نہیں ہے، لغوی نہیں ہے، یہ حکمی طور پر یہ ناپاک ہے۔ انما المشرکون نجس، وہ ناپاک ہیں، پلیت ہیں، یہ ان کی نجاست جو ہے یہ حکمی ہے، لفظی نہیں ہے۔ لہٰذا اگر اس کا وجود صاف ستھرا رکھتا ہے، ہاتھ صاف ستھرے ہیں، شراب والے نہیں ہیں، خنزیر کے ساتھ نہیں لگے ہوئے، برتن صاف ستھرے رکھتا ہے، آپ چائے بھی پی سکتے ہیں اس سے، اس کے ہوٹل پہ آپ چائے بھی پی سکتے ہیں، اس سے کپڑے بھی سلوا سکتے ہیں۔ یہ مختلف سوالات آئے ہوئے ہیں، ان کا جواب میں ایک ساتھ دے رہا ہوں، تو آپ کر سکتے۔ دیکھیں جی، میں آپ کو دوں، ایک عیسائی لڑکی کے ساتھ، یہودی لڑکی کے ساتھ آپ نکاح کر سکتے ہیں۔ آخر نکاح جو کریں گے تو کیا آپ کا کمرہ دوسرا ہوگا، اس کو دوسرا ہوگا؟ اس کے کھانے پکانے کے برتن اور ہوں گے، آپ کو کوئی اور ہوگا؟ آپ کے لیے وہ کھانا بھی تیار کرے گی انہی ہاتھوں سے، وہ کافرہ ہے نا جی، انہی ہاتھوں سے وہ کھانا تیار کرے گی، اور انہی ہاتھوں سے وہ تمہارے کپڑے دھوئے گی، کپڑے استری کرے گی، اور سب کچھ آپ جانتے ہیں۔ لہٰذا یہ جو نجاست ہے یہ حکمی ہے، لفظی نہیں ہے۔ عورت اور مرد کا وضو ایک جیسا ہے، تو کیا جس طرح مرد سر کے تمام بالوں پر مسح کرتا ہے تو عورت بھی سر کے تمام بالوں پر مسح کرے گی، جبکہ بعض عورتوں کے بال کئی فٹ لمبے ہوتے ہیں؟ میرے بھائیوں، میری بہنوں، مسح سر کا ہے، بالوں کا نہیں ہے۔ مسح جو ہے یہ سر کا ہے، سر پر بال ہو بھی سکتے ہیں، نہیں بھی ہو سکتے ہیں۔ جو گنجے ہیں پھر ان کا تو وضو نہ ہوا، جن کے بال نہیں ہیں، چاہے مرد ہو یا عورتیں ہوں، وہ کہاں گئے؟ کس نے کہا آپ کو بالوں کا مسح نہیں ہے؟ مسح جو ہے وہ سر کا ہے، سر کا مسح ہونا چاہیے۔ بال ہے الحمدللہ، نہیں ہے، سر کا مسح ہونا چاہیے۔ اور مسح کی ابتدا کیا ہے؟ یہ جو پیشانی ہے، یہ جو پیشانی ہے نا، یہ اس کی ابتدا ہے مسح کی، اس کا منتہا جو ہے یہ گدی ہے۔ اب اگر کسی خاتون کے، جیسا کہ صابر بھی بتا رہے تھے کہ 2 فٹ لمبے بال ہوتے ہیں، وہ تو کہیں چلے گئے تھے، لیکن گدی تک نا یہ منتہا ہے مسح کا۔ تو بال ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں ہیں اللہ حافظ۔ کافر تو ناپاک ہے، ان سے کپڑے سلوانا یا کسی کافر کی ہوٹل پر چائے پینا کیسا ہے؟ یہ تو ہو گیا سوال، ہو گیا۔ یہ تو میں نے سن رکھا ہے کہ نبی علیہ السلام روزے کی حالت میں بیوی کو بوسہ لیتے تھے۔ میرا سوال یہ ہے کہ بوسہ کے بعد وضو دوبارہ کرنا پڑے گا یا نہیں؟ نہیں، بوسے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام اپنی بعض بیویوں کا بوسہ لیتے تھے اور نماز پڑھنے کے لیے جاتے تھے، ولم یتوضا، اور وضو نہیں کرتے تھے۔ وضو نہ کرنے کے الفاظ موجود ہیں کہ وضو آپ نے پھر نہیں کیا، وہی وضو کافی ہے، لہٰذا وضو نہیں ٹوٹتا۔ میرا بیٹا پیدا ہوا ہے، میرے دوست نے فون پر مبارکباد دی ہے اور کہا ہے کیونکہ تیری بیوی ابھی پلید ہے، جب پاک ہو جائے گی تو رحمت کے فرشتے بھی آ جائیں گے اور میں بھی آ جاؤں گا۔
ٹھیک ہے، اپنے آپ کو یہ بھی رحمت کے فرشتوں میں شامل کرنا چاہتے ہیں۔ ہاں بالکل ایسا نہیں ہے، بالکل ایسی بات نہیں ہے کہ جس گھر میں یہ یہودیوں کا انداز تھا، یہودیوں کا یہ انداز تھا کہ جب کسی عورت کے مخصوص دن شروع ہوتے تھے اس کو نہ وہ گھر سے نکالتے تھے، وہ بیچاری باہر جنگلوں میں پہاڑ پر روتی رہتی، یہ پلید ہے، یہ گھر نہیں آ سکتی۔ یہ پتہ نہیں آپ نے لگتا ہے کہ یہودیوں کا لٹریچر پڑھا ہے، کیا پڑھا ہے؟ عورت اگر اس کنڈیشن میں ہے تو ایسی بات نہیں ہے جس کو آپ نے پلیدگی کہی ہے، ایسی بات بالکل نہیں ہے۔ وہ آپ کے ساتھ رہے گی، آپ کے گھر میں رہے گی اور آپ کے لیے کھانا پکائے گی، آپ کے کپڑے دھوئے گی، آپ کے بستر پہ سارے معاملات ہیں الا الجماع، الا الجماع، سوائے جماع کے باقی سارے امور آپ کے ساتھ چلیں گے۔ جب یہ امور چلیں گے تو بھائی آپ بھی اپنے دوست کے پاس چلے جائیں، ایسی بات نہیں ہے۔ رحمت کے فرشتے کہیں نہیں گئے، وہ آئے ہوئے ہیں، تو نہیں آیا ہوا۔ تو سوال یہ ہے، میرا اعتکاف کا ارادہ تھا اور مجھے حیض کا بھی ڈر تھا، اس لیے میں نے گولیاں استعمال کر لی، بعض عورتیں اس کو غلط کہہ رہی ہیں۔ اس طرح کی شکایات کئی ایک انتظامیہ کے ذریعے پہنچتی رہتی ہیں کہ بعض خواتین کو جب پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے دن آنے والے ہیں، قریب ہیں، تو پھر وہ فارم کیوں لیتی ہیں؟ فارم لے لیتی ہیں اور ایک دن 2 دن کے بعد وہ دن شروع ہو جاتے ہیں، پھر وہ چھوڑ کے چلی جاتی ہے۔ لہٰذا اگر کسی عورت نے اعتکاف کا پروگرام بنا لی ہے اور اس کو یقین ہے کہ انہی دنوں میں وہ مخصوص ایام بھی شروع ہو جائیں گے، تو ڈاکٹر کی ہدایات کے مطابق وہ گولیاں لے سکتی ہے۔ اس کو مستقل روٹین نہ بنائے، لیکن ان مبارک دنوں کے لیے چونکہ بار بار نہیں آتے، وہ ان سے مشورہ کر کے گولیاں لے سکتی ہے اور آ جائے۔ لیکن یہ کرنا صحیح نہیں ہے، آ جانا اور پھر 2 دن کے بعد 3 دن کے بعد پھر چھوڑ کے چلے جانا، یہ ترتیب صحیح نہیں ہے۔ نہانے کے بعد چند نمازیں پڑھی، پھر خون شروع ہو گیا، 1 دن کے بعد پھر رک گیا، پھر میں نے نہا کر ایک نماز پڑھی، پھر شروع ہو گیا، اب میں کیا کروں؟ دیکھیں جی، یہ جو تصور یہ کیا جاتا ہے کہ مینسز جو ہیں وہ ایک ساتھ آتے ہیں، ایسی بات بالکل نہیں ہے۔ کبھی کبھی ایک مہینے میں 2 مرتبہ 3 مرتبہ 4 مرتبہ بھی آ سکتے ہیں، یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ اگر آج تک پہلے 1 ہفتہ آتے تھے، اب بھی 1 ہفتہ، وہ 5 دن کے بعد بھی رک سکتے ہیں، 8 دن بھی ہو سکتے ہیں۔ دین اسلام نے تو خالی ایک پہچان بتائی ہے کہ جو حیض کا خون ہے اس کا رنگ کالا ہے۔ جب بھی سیاہ رنگ کے ساتھ مینسز آئیں تو سمجھو کہ یہ حیض ہے۔ اگر رنگت بدل جائے، جب رنگ بدل جائے تو اس کو نہا لینا چاہیے، وہ لال رنگ ہو، زرد رنگ ہو، اس کو نہا لینا چاہیے اور نمازیں پڑھتے رہنا چاہیے۔ ہاں البتہ ہر نماز کے لیے وہ الگ وضو کرے گی۔ اگر اسی دوران پھر دوبارہ مینسز شروع ہو جائیں کالے رنگ کے ساتھ تو پھر اس کو نماز چھوڑ دینی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ کہ پھر یہ حیض شروع ہو گیا ہے۔ حیض مہینے میں 2 بار 3 مرتبہ بھی آ سکتا ہے۔ رنگت کو آپ خاص طور پر رکھیں، اس کے مطابق آپ فیصلہ دیا کریں۔ تہجد کی نماز میں قرآن کریم دیکھ کر پڑھنا کیسا ہے؟ جی ہاں، قرآن کریم آپ دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا، ذکوان اس کا نام تھا۔ صحیح بخاری میں آتا ہے، سیدہ عائشہ کو وہ تراویح کی نماز پڑھایا کرتا تھا۔ وہ قرآن کریم کا حافظ نہیں تھا، وہ قرآن کریم دیکھ کر پڑھتا تھا۔ جب دیکھ کر قاری پڑھ سکتا ہے تو پیچھے والا الگ پڑھنے والا وہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ وطروں کی دعا میں ہاتھ اٹھانا کیسا ہے اور اس میں قرآن و حدیث کی مختلف دعائیں پڑھنا کیسا ہے؟ قنوت نازلہ اور ایک ہے قنوت وطر۔ قنوت نازلہ میں صراحت کے ساتھ ہاتھ اٹھانا اور پیچھے آمین کہنا یہ ثابت ہے، اور چونکہ محل ایک ہے، دعائیں بھی ایک جیسی ہیں، اسی سے مستنبط وطر کے لیے بھی حکم اہل علم نے لگایا ہے کہ ہاتھ بھی اٹھائے جا سکتے ہیں اور پیچھے آمین بھی کہی جا سکتی ہے۔ بعض علماء ہاتھ اٹھانے کے قائل نہیں ہیں، بلکہ جو بھی کنڈیشن ہے
مطلب یہ ہے کہ رکوع سے پہلے کا محل بھی ہے، آپ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں کہ ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، اس طرح رکوع کے بعد بعض دوست جو ہاتھ باندھتے ہیں وہ باندھے دعا پڑھیں، یہ جو ہاتھ چھوڑ کے ارسال کے ساتھ پڑھتے ہیں ارسال میں دعائیں پڑھیں، تو اس میں ایسا مسئلہ نہیں ہے، تشدد اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ بازار کی مسجد میں عورتوں کا نماز پڑھنے آنا کیسا ہے؟ اصل تو دیکھنا یہ ہے کہ عورت جہاں جس مسجد میں نماز پڑھ رہی ہے وہاں شریعت کے مطابق اہتمام ہے کہ نہیں۔ اگر بازار کی مسجد میں خواتین کے لیے جو پورشن ہے اس میں پردہ وغیرہ ان چیزوں کا لحاظ رکھا گیا ہے تو پڑھ سکتی ہے، اگر یہ اہتمام نہیں ہے چاہے وہ بازار کی ہو یا کسی اور چوک کی ہو پھر وہاں نماز نہیں پڑھ سکتی ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ یہ دیکھنا ہے کہ شریعت کے مطابق جو اہتمام ہے وہ ہونا چاہیے، وہ ہے یا نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے نماز میں مردوں کی پہلی صف افضل ہے اور عورتوں کی آخری صف افضل ہے، یہ حدیث سمجھ میں نہیں آ رہی، اس کی وضاحت فرمائیں۔ جی ہاں، یہ نبی علیہ السلام نے کب فرمایا تھا، اس کے پیچھے ایک واقعہ بھی ہے، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نویٰ، یہ ایک تفصیل ہے واقعہ۔ خلاصہ کلام یہ ہے اگر کسی مسجد میں آگے مرد نماز پڑھیں اور پیچھے عورتیں بھی اسی ترتیب کے ساتھ نماز پڑھیں تو یقیناً مردوں کی جو پہلی صف ہے وہ افضل ہے اور مردوں کی آخری صف افضل نہیں ہے۔ عورتوں کی پہلی صف چونکہ مردوں کے بالکل ساتھ ہے وہ افضل نہیں ہے، پیچھے والی جو ہے افضل ہے۔ لیکن جیسے کہ ہمارے یہاں الحمدللہ الگ پورشن ہے، خواتین کا پورشن الگ ہے، ان کی صفیں الگ ہیں، مردوں کے پیچھے نہیں ہیں، الگ ایک ترتیب کے ساتھ بنی ہوئی ہیں، لہٰذا اس کنڈیشن میں عورت کی پہلی صف کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ افضل نہیں ہے، نہیں افضل ہے، جو جلدی آئے گی اس کا مقام زیادہ ہے چونکہ یہ ترتیب الگ بنی ہوئی ہے۔ ایام مخصوصہ میں عورتوں کے روزے رہ جاتے ہیں، اگر وہ بعد میں روزہ نہ رکھے تو ان کو فدیہ دینا ہے کہ نہیں؟ اگر دینا ہے تو فدیہ کتنا دینا ہے؟ اور یہ کہ یہ روزے بعد میں رکھنے کی قوت رکھتی ہے تو کیا روزہ رکھنا بہتر ہے یا فدیہ دینا؟ دیکھیں جی، روزہ تو روزہ ہے نا، فدیہ جو ہے وہ روزہ نہیں ہے، روزے کا کئے مقام ہے۔ ایک ہے دیکھو جی، آپ فلاں کے کئے مقام ہیں، آپ فلاں کے کئے مقام ہیں، فلاں کی کیا حیثیت ہے اور کئے مقام کی کیا حیثیت ہوتی ہے، تو فدیے کی حیثیت جو ہے وہ روزے کی نہیں ہے، وہ کئے مقام کی ہے۔ لہٰذا اگر بعد میں روزہ رکھنے کی صلاحیت ہے اس کو چاہیے کہ وہ روزے ہی رکھے، روزے کا مقابلہ فدیہ نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر اس کو بیماری کی وجہ سے یا کچھ اور مسائل کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے روزہ رکھنا بھاری محسوس ہو رہا ہے تو فدیہ وہ دے سکتی ہے اگر کچھ مسائل ہیں، لیکن روزہ رکھے گی تو روزے سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ میں نے اپنے آفس میں بغیر وضو کے کمپیوٹر پر قرآن پڑھتا ہوں اور اس دوران اگر سجدہ تلاوت آ جائے تو کیا کروں؟ بغیر وضو کے سجدہ کر سکتا ہوں؟ دیکھیں جی، باوضو قرآن کریم پڑھنا افضل ہے، باوضو قرآن کریم پڑھنا افضل ہے، اور بغیر وضو کے قرآن کریم پڑھنا جائز ہے۔ جب قرآن کریم بغیر وضو کے پڑھنا ثابت ہے، جائز ہے، تو آپ اس کے اوپر جو سجدہ تلاوت ہے وہ بھی بغیر وضو کے کر سکتے ہیں، اس کے لیے بھی کہیں قید نہیں ہے۔ لیکن افضل یہی ہے کہ باوضو بیٹھے اور پھر قرآن کریم کی تلاوت بھی کرے اور سجدہ بھی کرے، لیکن اگر ایسا کر لے تو جائز ہے، ناجائز نہیں ہے۔ سوال ہے، کیا ہم ہر مہینے کی بنیاد پر کچھ رقم بطور زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں؟ کیونکہ سال پورا ہونے پر بڑی رقم زکوٰۃ میں دینے میں مشکل ہوتی ہے، جس کی وجہ سے پوری زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ یہ عمل اچھا عمل ہے کہ ایک آدمی کو ایک اندازہ ہوتا ہے کہ اس سال انشاءاللہ میری زکوٰۃ جو نکلے گی وہ 1 لاکھ ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ ایک ساتھ 1 لاکھ نکالنا مشکل ہو جائے گا۔ اگر وہ ہر مہینے ایڈوانس ہی 10,000 8,000 12,000 نکالتا رہتا ہے، یہ ایک ایڈوانس کی شکل ہے، بالکل جائز ہے، ایسا کر سکتا ہے۔ عبداللہ بن عباس نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ میں زکوٰۃ ایڈوانس بھی نکال سکتا ہوں؟ آپ میں جی ہاں، حالانکہ یقین نہیں ہوتا سال کے اینڈ پہ پتہ نہیں اتنا نفع ہوگا کہ نہیں ہوگا،
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی. تو حدیث میں آتا ہے عبداللہ بن عمر جو تھے 2 سال کی ایڈوانس زکوٰۃ نکال لیا کرتے تھے. حالانکہ یقین نہیں ہوتا سال بعد 2 سال بعد یہ پیسے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، لیکن یہ افضل عمل ہے، یہ جائز ہے. میں نے ایک شخص سے کچھ رقم لینی ہے اور وہ شخص بعد میں انتقال کر چکا ہے. اس کے بچے کچھ جواب نہیں دیتے. اب ہم اس رقم کو اپنی زکوٰۃ میں ڈال سکتے ہیں، یعنی اپنی زکوٰۃ سے اس کا قرضہ اتار سکتے ہیں؟ کاروباری لوگ کتنے ذہین ہوتے ہیں، کتنی ہاتھ کی صفائی سے قرضہ لے رہا ہے جی. ہاں نہیں جی، ناجائز ہے، ناجائز ہے. آپ اگر بندہ فوت ہو گیا ہے آپ اللہ کے لیے اس کو معاف کر دیں تاکہ اس کا آخرت کا معاملہ آسان ہو جائے، اس کو معاف کر دیں. لیکن جو زکوٰۃ ہے یہ فقراء کا، مساکین کا، مختلف اداروں کا، مختلف جماعتوں کا یہ سالانہ بجٹ ہوتا ہے اور پورا سال وہ انتظار میں رہتے ہیں. سال کے اینڈ پہ آپ نے اگر ایسا کہہ دیا یہ کام صحیح نہیں ہے، یہ ان کا بجٹ ہے، اس میں آپ کمی نہ کریں، آپ ان کو معاف کر دیں، یہ سب سے بہتر عمل ہے. لیکن زکوٰۃ اس شکل میں دینا یہ صحیح نہیں ہے. میرا آپ سے سوال ہے وراثت کے بارے میں کہ میں نے اپنا مکان اپنے بچوں 2 بیٹے 1 بیٹی میں برابر تقسیم کرنا چاہتی ہوں. یہ مکان میرے والد صاحب نے کسی کی مدد کے ذریعے دلوایا تھا اور اس میں میرے شوہر کے 2 سے 2.5 لاکھ روپے لگے ہوئے ہیں اور میرے ذاتی 11 لاکھ روپے تھے. اب جو مجھے میرے والد صاحب کی وراثت سے ملے تھے، یعنی وہ جو ان کے والد صاحب کی وراثت سے ملے تھے، اس میں شامل ہیں. اب یہ مکان مجھے اپنے نام کروانا ہے تو کیا میں اپنے نام کروا سکتی ہوں اور اپنے بچوں کے نام کر سکتی ہوں یا شوہر کی ملکیت ہوگا؟ دیکھیں یہ مکان جو ہے زیادہ اس کا پرسنٹیج آپ کا ہے اور کم جو ہے آپ کے خامد کا ہے. اگر وہ آپ کے ساتھ اتفاق کر لے تو پھر آپ اپنے نام کر سکتی ہیں. کل کو انشاءاللہ آپ کی اولاد کو ملے گا، جو آپ کی اولاد ہے وہی آپ کی خامد کی اولاد ہے. لیکن اگر وہ اتفاق نہ کرے اس بات پر اتفاق کرے کہ ٹھیک ہے بچوں میں آپ تقسیم کر دیں تو برابر کی بنیاد پر آپ بچوں میں تقسیم کر سکتی ہیں. لیکن اس کے لیے بھی اگر آپ کا خاوند اتفاق نہ کرے تو جتنا حصہ اس مکان میں آپ کے خاوند کا بنتا ہے اس کو آپ نے دینا ہوگا، باقی جو حصہ ہے اس میں آپ اختیار رکھتی ہیں. اگر قرآن پڑھ کر نیت کرے کہ اس کا ثواب ماں کو ملے کیونکہ ماں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، کیا یہ صحیح ہے؟ بدنی جو عبادت ہے، بدنی عبادت، اس کو اس طرح ایصال کی شکل نہیں دے سکتے. یہ قرآن کریم کی جو تلاوت ہے یہ بدنی عبادت ہے. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ تلاوت کا ثواب ملے تو آپ ایسا کریں، قرآن کریم کے 2 4 جتنا اللہ نے آپ کو توفیق دیے وہ آپ نسخے لے لیں اپنی والدہ کی طرف سے. اب نسخے جب آپ لیں گے یہ آپ کا مالی صدقہ ہوگا. آپ نے خریدا ہے 1000 کے 2000 کے 3000 کے آپ نے نسخے لیے، یہ آپ کا مالی صدقہ ہے. اس کے بعد آپ اس کو کسی مسجد میں کسی ادارے میں رکھ دیں تاکہ لوگ پڑھتے رہیں گے اور آپ کی والدہ کو ثواب ملتا رہے گا. یہ بدنی بات نہیں، یہ مالی بات ہے. جو آپ تلاوت کا ثواب دینا چاہتے ہیں وہ شکل جو ہے وہ ناجائز ہے کیونکہ وہ بدنی بات ہے اور بدنی عبادت کسی اور کی طرف سے نہیں کر سکتے. ایک شخص میرا مال گورنمنٹس کا لے کر چلا گیا جس کی مالیت 7 لاکھ روپے ہیں. 2 سال ہو گئے ہیں، دیتا نہیں ہے، انکار کرتا ہے، تو کیا اس کی زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ اگر ایسی کنڈیشن ہے جیسے آپ نے بتائی ہے تو جس وقت وہ مال آپ کے ہاتھ میں آئے گا اس وقت اس سال کی زکوٰۃ نکالیں گے، اس سے پہلے آپ زکوٰۃ نہیں نکال سکتے. لیکن اگر آپ نے کسی کو قرضہ دیا ہے اور آپ نے خود ڈھیل دے دی ہوئی ہے تو یقیناً آپ کی گنجائش تھی تبھی تو آپ نے ڈھیل دی، لہٰذا وہ آپ کی امانت تھی، ان کے پاس موجود ہے، ہر سال زکوٰۃ نکالیں گے. لیکن یہ جو کنڈیشن آپ نے بتائی ہے اس میں کچھ ملنے کے چانس بھی ہیں، نہ ملنے کے بھی چانس ہیں. لہٰذا جب اس کنڈیشن میں وہ مال آ جائے گا اس سال آپ زکوٰۃ نکالیں گے، اس سے پہلے آپ نہیں نکال سکتے. عورت کو 7 دن سے اوپر حیض ماہواری کے دن بڑھ جائیں تو کب غسل کرے اور نماز پڑھے؟ میں نے آپ کو بتا دیا کہ حیض کا جو خون ہے اس کا رنگ کالا ہے، سیاہ ہے.
اگر 7 دن سے آگے بھی دن آ جائیں اور رنگت وہی ہو تو جب وہ ختم ہو تب وہ نہائے گی، لیکن رنگت بدل جائے تو نہا لے، اس کے بعد نماز بھی پڑھے، تلاوت بھی کرے۔ حقوق العباد میں اگر کسی کے ساتھ ذاتی اور زبان درازی ہو گئی ہے تو اس سے معافی کا موقع بھی نہیں مل سکا تو اللہ کے حضور توبہ کرے یا کوئی کفارہ بھی دے؟ کوئی کفارہ نہیں ہے، جس طرح آپ نے کہا اللہ کے حضور توبہ بھی کرے، اور اس کے لیے جس کے ساتھ آپ نے زیادتی کی تھی اور اسے معذرت کا موقع نہیں ملا، اس کے لیے بھی آپ استغفار کریں۔ اگر اس کا عقیدہ صحیح تھا انشاءاللہ آپ کی دعا سے اس کو اللہ تعالیٰ فائدہ دے گا آخرت کا انشاءاللہ۔ ایک شخص کی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا، اس نے شادی کر لی، اب بچوں کے کہنے پر اب اس آدمی کا بھی انتقال ہو گیا ہے، اب برادری کی عورتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ اس آدمی کے بچے اس عورت کے لیے غیر محرم ہیں، اس عورت کو اپنے میکے چلے جانا چاہیے۔ جو کچھ عورتیں کہہ رہی ہیں غلط کہہ رہی ہیں، اس کے خامند کی جو اولاد ہے اس کے لیے وہ محرم ہیں، غیر محرم نہیں ہیں، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ان کے ساتھ یہ نکاح نہیں کر سکتی، اور جن کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی وہ محرم ہیں۔ غیر محرم جو کہہ رہی ہیں وہ غلط کہہ رہی ہیں، انہی کے ساتھ رہیں، وہ آپ کے محرم ہیں، غیر محرم نہیں ہیں۔ میں نے اپنے خاوند کو کئی مرتبہ حج کے لیے کہا لیکن وہ منع کرتا ہے، اس سال میرے بھائی حج پر جا رہے ہیں، کیا میں اپنے خاوند کی نافرمانی کرتے ہوئے بھائی کے ساتھ حج پر جا سکتی ہوں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیوں آپ کو حج سے روک رہے ہیں، جب اللہ نے آپ کو طاقت بھی دی ہے، استطاعت بھی دی ہے، آپ حج کر سکتی ہیں، تو حج کی فرضیت کے لیے جہاں پیسہ شرط ہے کہ پیسے ہونے چاہیے، وہاں محرم کا ساتھ ہونا بھی شرط ہے، چونکہ آپ کا بھائی جو آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہے وہ محرم ہے۔ آپ کا خامند رکاوٹ نہ بنے، ان کو آپ سمجھائیں، کسی دوست کے ذریعے، کسی اس کے ساتھی کے ذریعے اس کو سمجھائیں، لیکن اگر نہ سمجھے اور بضد ہو تو پھر چونکہ حج آپ پر فرض ہے اور کسی فرض کی ادائیگی کے لیے مخلوق کی نافرمانی کو نہیں دیکھا جاتا، یہ حج اس طرح آپ پر فرض ہو چکا ہے جس طرح آپ پر نماز فرض ہے۔ اگر آپ کا خامند آپ کو منع کرے آپ نماز نہ پڑھیں تو کیا نہیں پڑھیں گی؟ آپ کا خامند آپ کو منع کرے آپ روزے نہ رکھیں تو کیا نہیں رکھیں گی؟ جس طرح روزے فرض ہیں، نمازیں فرض ہیں، حج بھی آپ پر فرض ہو چکا ہے، لہٰذا آپ کا خامند اگر منع کرتا ہے آپ اس کو سمجھائیں، بعض آئے ٹھیک ہے، ورنہ آپ اپنے بھائی کے ساتھ جائیں اور حج کریں۔ میں جہاں شادی کرنا چاہتی ہوں وہاں والدہ 1% بھی راضی نہیں ہے، حالانکہ لڑکا دیندار ہے، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ سب سے پہلی بات یہ کہ آپ اپنی والدہ کو سمجھائیں تاکہ اس کو آپ قائل کریں جب وہ گھر دیندار ہے اور بچہ بھی دیندار ہے، لیکن جو اہم بات بتانی ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کی والدہ ہے وہ آپ کی ولیہ نہیں ہے۔ ولی جو ہے وہ آپ کا باپ ہوتا ہے، آپ کا باپ ہے تو وہ آپ کا ولی ہے، اس کو اگر وہ راضی ہے، آپ کا بھائی ہے وہ راضی ہے، باپ نہیں، تو یہ ولی ہیں۔ عورت جو ہے وہ ولی نہیں بن سکتی، لہذا ولی جو ہے وہ مرد ہے، باپ ہے، باپ نہیں ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، چچا ہے، یہ ولی ہیں۔ ولی اگر قائل ہے اور آپ کی والدہ قائل نہیں ہے آپ نکاح کر سکتی ہے، لیکن اگر آپ اپنی والدہ کو بھی راضی کر لیں گے تو اور اچھی بات ہے، والدہ کی دعائیں آپ لیتی رہیں گی، والدہ خوش ہوگی، اس کو قائل کریں۔ آخری شکل یہ ہے کہ اگر وہ قائل نہ ہو تو پھر آپ ولی کی رضامندی کے ساتھ آپ نکاح کر سکتی ہیں۔ جس طرح ایک مسلمان مرد عیسائی عورت سے شادی کر سکتا ہے، کیا کوئی مسلمان خاتون بھی عیسائی سے نکاح کر سکتی ہے؟ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام جو ہے اس کے بارے یہ ہے کہ وہ غالب ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا، اس لیے یہ شریعت نے حکم دیا ہے اہل کتاب عورت کے ساتھ مسلمان نکاح کر سکتے ہیں، لیکن اہل کتاب مرد کسی مسلمان خاتون کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے۔ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ۔ شادی کے بعد معلوم ہوا کہ میرا خاوند اولاد کے قابل نہیں ہے، جبکہ میں اولاد کی خواہش مند ہوں،
کیا میں اس کنڈیشن میں طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہوں؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ صبر کریں گے تو انشاءاللہ اللہ آپ کو اجر دے گا۔ نکاح ختم کرنا کوئی اچھا عمل نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ چونکہ آپ کو اولاد کی خواہش ہے، اور میں سمجھتا ہوں ہر مرد کو، ہر عورت کو یہ خواہش ہوتی ہے، آپ کی خواہش ناجائز نہیں ہے، بالکل جائز ہے، لہٰذا آپ اس سے طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہیں، آپ کا یہ مطالبہ ناجائز نہیں ہے۔ ہمارے ایک پڑوسی کی بچی تقریباً 7 سال کی ہے اور وہ اسے پردہ کرواتا ہے، شریعت کی روح سے یہ عمل کیسا ہے؟ شریعت نے کہا ہے بچوں کو تعلیم اور تربیت دینے کے لیے وقت سے پہلے آپ اچھے اعمال کا عادی بنائیں۔ مثلا نماز فرض ہوتی ہے جب بچہ یا بچی بالغ ہوتے ہیں، لیکن شریعت نے کہا جب ان کی عمر 7 سال ہو جائے ان کو نماز پڑھاؤ۔ جب عمر 10 سال کی ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو پھر سختی کرو، اور زیادہ سختی کرو۔ تو مطلب یہ بلوغت سے پہلے بھی آپ اس کو عادی بنا سکتے ہیں۔ اگر اسی بنیاد پر نابالغ بچی کو اس کا باپ پردے کی تعلیم دیتا ہے تو یہ عمل درست ہے تاکہ اس کا ذہن بن جائے، لیکن اس کے علاوہ اگر کچھ اور مقاصد ہیں تو پھر وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، یہ وہ جانتے ہیں کہ کیوں ایسا کرتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔